2.5 سے 3 مہینے اس کی عمر ہوتی ہے۔ اس ایج میں لوگ ریبٹ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں۔ یہ آپ کو مارکیٹ ریٹ کمرشل لیول پر ہم 1 میل اور 3 فیمیل اسی لیے دیتے ہیں تاکہ فارمر کو فائدہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ۔ جسٹ میں نے آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ آپ کو اس ریٹ میں ریبٹ مل سکتے ہیں اور اس عمر میں مل سکتے ہیں۔ وزن اس کا کو پہلی انکم انشاءاللہ آپ کے جیب میں آئے گی، اس سے پہلے پاسبل نہیں ہے۔ فیمیل کا ریٹ تھوڑا سا بہتر ہے بجائے میل کے۔ میل جو ہے وہ تو سارے سلاٹرنگ کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، خوراک کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو ہم خوراک کیا دیتے ہیں، تو دیکھیں خوراک میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت سب سے بہترین خوراک اس کے لیے جو ہے وہ لوسن ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ ان کو فلو بھی ہوتا ہے، جسے زکام، پیٹ خراب ہونا، گیس کی بیماری، بخار وغیرہ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کو کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت ہوں گے۔ ریبٹ ویلی سے میں ہوں محمد آصف خان، ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا دوستو، آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا ریبٹ فارمنگ کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے لاسٹ ویڈیو جو ابھی میں نے شاید اپلوڈ کی ہوگی، تو اسی بیچ میرے والد صاحب کے دوست ہیں، یہاں حویلیہ میں ہمارے ساتھ نزدیک ہی رہتے ہیں، مگر ان کے کچھ جاننے والے ہیں اور وہ ریبٹ فارمنگ جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے۔ تو کافی ایسے دوست جو نئی فارمنگ مطلب اس فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو میری بہت زیادہ ویڈیوز اس بارے میں، تقریباً میری زیادہ تر ویڈیوز میں ریبٹ فارمنگ کے حوالے سے بتاتا رہتا ہوں، لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیتا رہتا ہوں، مگر میرے خیال میں کافی لوگ جو ہے وہ پہلی والی ویڈیوز اتنا پھر سرچ نہیں کرتے اور ڈائریکٹلی مطلب فون پر پوچھتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو میں دوبارہ بنا دوں، تاکہ جن کو پتہ نہیں یا آنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ وہ کس طرح یہ فارمنگ شروع کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں ان کو زیادہ سوٹ کرے گی اس فارمنگ کے حوالے سے۔ امید ہے کہ کافی دوستوں کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ گجرات جہلم سے چودھری علی حیدر گجر بھائی جو ہے وہ انہوں نے مجھے فون بھی کیا تھا، اور وہ آنا چاہتے ہیں کہ تقریباً 1 مہینہ آپ کے ساتھ رہیں، یہاں پر کام کو سیکھیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ریبٹ فارمنگ سیکھ کر کروں، کیونکہ وہ پہلے کچھ اس طرح لائف سٹاک میں کام کر چکے جس میں ان کو کافی لاس ہوئے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ میں سیکھ کر کروں۔ تو انشاءاللہ میں ان کی طرح باقی بھی جتنے دوست ہیں سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں ویڈیو میں آپ کو باقاعدہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور جو مجھے آتا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ سب لوگوں کو وہ سکھا سکوں جو مجھے آتا ہے۔ باقی میں خود سیکھنے کی پروسیس میں ہوں، یہ نہیں کہ میں بس سب کچھ سیکھ گیا ہوں، سیکھنا کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ میں ابھی خود ہی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، شاگرد ہوں، میں خود سیکھ رہا ہوں، اور جو مجھے آتا ہے سیکھتا جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ آگے مجھ سے جو ابھی نیچے لیول میں ان کو سکھا سکوں۔ باقی کافی دوست میرے سینئر ہیں، میں ان سے سیکھتا رہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی آپ دوستوں کو بھی سکھا سکوں۔ تو انشاءاللہ علی بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ ضرور انشاءاللہ، بس کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے میں تھوڑا ٹائم نہیں دے پا رہا، فارم کو بھی زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا، ویڈیوز بھی کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی، تو بس کچھ مصروفیات ہے جس وجہ سے میں ویڈیوز بھی نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جلد از جلد یہ مصروفیات کو کوشش کروں گا تھوڑی ان کو سائڈ پہ کر کے ریبٹ فارمنگ کی طرف تھوڑا متوجہ ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے میں جوابات دے سکوں، اور انشاءاللہ کچھ ایسی ویڈیوز بناؤں جو انفارمیٹیو ہو اور آپ لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ہو سکے۔ اچھا، میں آپ کو ابھی آج یہ بتاؤں گا کہ ریبٹ فارمنگ میں مطلب ایڈلٹ ریبٹ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو ملیں گے۔ دیکھیں ایڈلٹ ریبٹ اس وقت، ایڈلٹ اس کو بولتے ہیں جو جوان ریبٹ ہو، 2.5 سے 3 مہینے اس کی عمر ہوتی ہے۔ اس ایج میں لوگ ریبٹ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں۔ یہ آپ کو مارکیٹ ریٹ میں بھی کسی اور کے ریٹ کے حوالے سے نہیں بتاؤں گا، مگر جو کامن چل رہا ہے 3,500 پر پیس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3,500 سے لے کر 4,000 یا میکسیمم 5,000 میں آپ کو ایک پیس ملے گا۔ کمرشل لیول پر جو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 1 میل کے ساتھ 3 فیمیل لیتے ہیں، مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اس طرح کہتے ہیں تو کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 میل اور 3 فیمیل 3,500 میں ہوگی یا 4,000 میں ہوگی۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ 1 میل اور 3 فیمیل ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اس کا الگ الگ پر پیس آپ کو 3,500 سے 4,000 یا 5,000 میں ملے گا۔ تو اگر یہ پھر 4 پیس ہوتے ہیں تو آپ پھر اس کے ساتھ پلس کر لیں، ملٹیپلائی کر لیں کہ تو یہ جب 4 پیس ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کا الگ الگ وہ ریٹ ہوتا ہے، مطلب یا 3,500، 4 یا 5,000 ایک پیس کا ریٹ ہوگا۔ جسٹ کمرشل لیول پر ہم
ایک میل اور 3 فیمیل اسی لیے دیتے ہیں تاکہ فارمر کو فائدہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ فیمیل جتنی زیادہ ہوگی اتنی آپ لوگوں کی پروڈکشن زیادہ ہوگی، اور پروڈکشن زیادہ ہوگی تو آپ لوگوں کی انشاءاللہ اس سے انکم زیادہ ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ کو جوڑا دیا جائے، اس میں آپ کے ساتھ میل بھی اس طرح آ جائیں گے جس طرح ہمارا 60 ریبٹ کا جو ماڈل ہے اس میں اگر آپ کو جوڑا جوڑا دیا جائے تو وہ پھر 30 میل 30 فیمیل ہو جاتے ہیں، اور جس طرح ہم دیتے ہیں کہ ایک میل اور 3 فیمیل تو اس میں آپ کو 15 میل ملیں گے اور 45 فیمیل ملیں گی، تو یہ فارمرز کے لیے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ ریٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جسٹ میں نے آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ آپ کو اس ریٹ میں ریبٹ مل سکتے ہیں اور اس عمر میں مل سکتے ہیں۔ وزن اس کا منیمم 1500-1600 گرام سے لے کر 2 kg کے اراؤنڈ جو ہے وہ اس کا وزن آپ کو ملے گا، تو آپ کو یہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ پھر اس کی انکم کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پھر ہماری انکم کب شروع ہوگی، یہ بریڈر کب ہوتے ہیں؟ تو یہ 6 مہینے میں جا کر یہ بریڈر بنیں گے۔ ریبٹ جب 6 مہینے کا ہو جاتا ہے تو وہ بریڈر بن جاتا ہے، اور اس سے پھر جو پروڈکشن ہے آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ ایڈلٹ ریبٹ لیں گے تو اس کے آپ نے 7 مہینے ذہن میں رکھنے ہیں کہ 7 مہینے بعد آپ کو پہلی انکم انشاءاللہ آپ کے جیب میں آئے گی، اس سے پہلے پاسبل نہیں ہے۔ منیمم 6 مہینے بھی کر سکتے ہیں یا 6-6.5 مہینے، ورنہ 7 مہینے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو 7 مہینے بعد پہلی انکم آئے گی، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے ریبٹ ہے۔ یہ ڈیپینڈ اس سچویشن پر کرے گا کہ ریبٹ کتنے ہیں، پھر اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس سہولیات کیا کیا موجود ہے، اس حوالے سے اس کی انکم ہوگی۔ کیونکہ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں، کافی لوگ مطلب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں پہلی انکم کتنی آئے گی، ہمیں کتنا منافع ہوگا۔ تو دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے ریبٹ ہے۔ اس پر بھی میری ایک جامع ویڈیو ہے، 2 پارٹ میں ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 ریبٹ ہو تو آپ اس میں کتنا کما سکتے ہیں۔ تفصیلاً آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں وہ لنک جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا۔ بہرحال میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ڈیپینڈ آن سچویشن کہ آپ کے پاس ریبٹ کتنے ہیں، پھر آپ کے پاس سہولیات کون کون سی ہے۔ جگہ آپ کے پاس اپنی ہے، کام آپ خود کر رہے ہیں، چارہ آپ اس کو خود سے دے سکتے ہیں، چارہ مطلب آپ کے پاس زمینیں اپنی ہیں، تو یہ سارا اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انکم آنے میں، کہ اگر آپ کے پاس یہ ساری فیسلٹیز سہولیات موجود ہے تو آپ کو پھر زیادہ انکم ہوگی۔ اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہے، رینٹ پر ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ وہ چیزیں پر اخراجات جو ہے وہ آپ کو اس سے اپنی پروفٹ سے نکالنا ہوگا۔ اچھا، اس کا ایک ریبٹ مارکیٹ میں کس طرح سیل ہوتا ہے، تو دیکھیں فیمیل کا ریٹ تھوڑا سا بہتر ہے بجائے میل کے۔ میل جو ہے وہ تو سارے سلاٹرنگ کے لیے جاتے ہیں، تو میل تو آپ کا زیادہ تر گوشت میں ہی سیل ہوتا ہے، اور فیمیل جو ہے اس میں بھی کنڈیشن تھوڑی سی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی کنڈیشن میں فیمیلز ہیں تو وہ مارکیٹ میں تھوڑا اچھے ریٹ میں سیل ہو سکتے ہیں، مطلب میل کے ڈبل ریٹ میں وہ آپ سے سیل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، خوراک کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو ہم خوراک کیا دیتے ہیں، تو دیکھیں خوراک میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت سب سے بہترین خوراک اس کے لیے جو ہے وہ لوسن ہے۔ اگر آپ کے پاس لوسن اویلیبل ہے تو اٹ مینس کہ آپ کے اخراجات انتہائی کم ہو گئے، اور آپ کا پروفٹ ریشو جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ ہونے والا ہے، کیونکہ لوسن اس وقت ریبٹس کے لیے نہیں، باقی جتنے بھی لائف سٹاک ہے اس کے لیے بہترین جو چارہ کھاتے ہیں ان کے لیے بہترین خوراک ہے پروٹین کے حوالے سے، کیونکہ اس میں 24 to 28% پروٹین پایا جاتا ہے، اور جو کہ ریبٹس کے لیے کافی مفید ہے، ان کے بچوں کے لیے، بچوں کی گروتھ کے لیے، کیونکہ جب ماں خوراک کھاتی ہے تو اس کا دودھ جو ہے وہ وافر مقدار میں بنتا ہے، اور جس سے بچوں کو دودھ پورا ملتا ہے اور بچوں کی گروتھ انتہائی تیزی سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فارمر کے لیے انتہائی خوشائن بات ہے، اور اس کے لیے پروفیٹیبل بات ہے۔ تو اس کو مطلب اگر آپ کے پاس لوسن لگا ہوا ہے تو آپ اس میں زیادہ کما سکتے ہیں، اور آپ کے اخراجات کم ہوں گے، کیونکہ آپ کو فیڈ پر کم سے کم دینا پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس لوسن لگا ہوا ہے، کیونکہ میں نے کئی اس طرح فارم دیکھے ہیں کہ وہ پھر فیڈ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ فیڈ دیتے ہیں، مطلب بہت ہی تھوڑی فیڈ دیتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار اگر ایسے جس کے ساتھ بچے زیادہ ہوں، یا فرض کرے جو مادہ خرگوش فیڈنگ کرا رہی ہے تو ان کو کھلاتے ہیں فیڈ تھوڑی بہت، ادروائز میل ریبٹس کو تو میرے خیال میں بالکل نہیں دیتے وہ لوگ۔ میں ایک آپ کو کامن سی بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر فارمرز پھر اس طرح کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس لوسن لگا ہوا ہو تو اس سے آپ کے اخراجات کم ہو جاتی ہے، آپ کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے، اور آپ کی پروفٹ ریشو زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو خوراک میں کیونکہ یہ ہربی وارث جانور ہے، یہ چارہ جات کھاتے ہیں، ان کا ڈائجسٹک سسٹم جو ہے وہ چارے کے لیے بنا ہوا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کو چارہ کھلائیں، مگر آپ اس کو کوالٹی چارہ کھلائیں۔
یہ نہیں کہ آپ اس کو جوندرا وغیرہ دے رہے ہیں یا جو بھی ہو گیا اس طرح کے سپر نیپیر ہو گیا، اس میں انتہائی کم پروٹین ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اگر فرض کریں آپ ایسا چارہ دے رہے ہیں جس میں 8-10% پروٹین ہو، 12% پروٹین ہو، تو اس کی پروٹین کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے آپ کو پھر فیڈ دینی پڑے گی، اور فیڈ کا استعمال آپ کا زیادہ ہوگا، جس سے آپ کی کوسٹ جو ہے، اخراجات جو ہے وہ زیادہ ہوں گی، تو اس پہ آپ کے جو پھر انکم آئے گی تو اس پہ آپ کو فرق پڑے گا اور بچت آپ کی اس میں کم ہوگی۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی چارہ لگائے تو کوالٹی چارہ لگائے جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو۔ دوسرے نمبر پر شوتل یا شٹالے جیسے کہتے ہیں، تو وہ آپ دے سکتے ہیں، اس میں بھی 14 سے 18% پروٹین ہوتا ہے، اور وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر یہ چارہ جات ہوں گے تو آپ کی فارمنگ جو ہے وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ آگے جا سکتی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ زمینیں اپنی ہیں اور وافر مقدار میں آپ چارہ لگا سکتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ کی 70 to 80% جو ہے وہ فارمنگ سکسیزفل ہے، جس میں آپ کی 20 to 30% جو ہے وہ باقی آپ کی مینجمنٹ پر آ جاتی ہے، آپ کی انوائرمنٹ پر آ جاتی ہے۔ مطلب آپ کس طرح مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کو کس طرح انوائرمنٹ دیتے ہیں، کس طرح پھر آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، آپ اس کو چارہ مطلب ٹائم ٹیبل آپ کا کس طرح ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں مینجمنٹ میں آ جاتی ہے۔ بس آپ کے پاس چارہ ہونا چاہیے، اس کے خوراک کا بندوبست آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہونا چاہیے، اور وہ بھی کوالٹی خوراک، ٹھیک ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کوالٹی خوراک ہوگا تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، منافع آپ کو زیادہ ملے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ سہولیات موجود نہیں ہے، فارمنگ تو کر سکیں گے مگر آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے اور منافع آپ کو کم ملے گا۔ اچھا، اگر بیماریوں کے بارے میں پوچھے تو میری لاسٹ ویڈیو بیماریوں کے بارے میں ہی میں نے بنائی تھی کہ اس میں بیماریاں جو ہوتی ہے کون کون سی ہوتی ہے، اس طرح جو جان لیوا بیماری ہوتی ہے۔ پھر بھی میں اس ویڈیو میں، کیونکہ اس میں سب کچھ میں بتا رہا ہوں، تو آپ کو میں بتا دوں کہ ان کو فلو بھی ہوتا ہے، جسے زکام، پیٹ خراب ہونا، گیس کی بیماری، بخار وغیرہ، یہ ساری چیزیں، ان کو دانے بھی نکل آتے ہیں۔ تو جو ہر ایک جاندار کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک جاندار جانور ہے۔ ان میں موسٹ کامن بیماری جو ہے وہ اسکیبیز کی ہوتی ہے، کیونکہ اسکیبیز ایک ایسی بیماری ہے جو بہت زیادہ ان کو لگتی ہے، اور وہ وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف بیکٹیریا ہے، کیونکہ جراثیم کی وجہ سے ہی وہ بیماری لگتی ہے۔ جہاں پر بیکٹیریا ہوں گے تو ان کے سکن کو وہ چمٹ جاتے ہیں بیکٹیریا، جس سے اسکیبیز لگ جاتے ہیں، خارش ان کو لگ جاتی ہے، اور اگر آپ بر وقت اس کا علاج نہیں کرتے تو وہ پورے سکن کو ان کے جکڑ لیتی ہے، جس کی ریکوری جو ہے وہ انتہائی ناممکن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ خوراک جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں، یا خوراک کھاتے وہ ان کو لگتی نہیں ہے، یہ مسلسل پین میں رہتے ہیں۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی آپ کو مسلسل کرنی پڑتی ہے، مگر میں نے پہلے بھی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی بولا تھا کہ اگر آپ اس کی بر وقت ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ریکوری ہوتی ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو ریکوری کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور اس میں ریبٹ جو ہے آپ کے ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایکسٹرنل ڈیورمنگ کے لیے مطلب ایک ٹیکہ لگاتے ہیں یہ اسکیبیز کے لیے، آئیورمیکٹین، جس کی وجہ سے پھر یہ تقریباً 2-2.5 مہینے میں ہم ایک دفعہ لگاتے ہیں، پھر ریبٹ کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ مگر پھر بھی آپ کو اس کے لیے انوائرمنٹ جو ہے وہ صاف ستھرا دینا پڑے گا۔ اگر آپ ٹیکہ وغیرہ لگا رہے ہو اور اس کو گن میں رکھا ہوا ہے تو پھر بھی اس کو یہ بیماری لگے گی، اور اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ سیلنگ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر آپ پھر سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی کہ آپ کس طرح سیل کر سکتے ہیں اپنے ریبٹس کو۔ تو پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود سے یہ ایفرٹ کریں، کسی کے سہارے نہ رہے کہ آپ خود اس کو مارکیٹ میں سیل کریں۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ریبٹ سیل کریں تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ نے اس کو گوشت کی ریٹ پر سیل کرنے، ٹھیک ہے نا۔ کافی سارے دوست ہوتے ہیں کہ اس کو پھر وہ مہنگا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس سوچ میں فارمنگ کرنا چاہتے ہیں جو کہ وہ پھر کر نہیں پاتے۔ اس میں کافی زیادہ پھر مشکلات ہوتی ہے آگے، وہ اس پر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا۔ اس بارے میں کافی لوگ پوچھتے ہیں، شکایات اس بارے میں کہ ہم مہنگا کیوں نہیں بیچ سکتے، تو اس کے کافی سارے وجوہات ہوتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں، سمپل سی بات اس ویڈیو میں بتا دوں کہ جب بھی آپ نے فارمنگ کرنی ہو، میٹ فارمنگ آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ گوشت کے حوالے سے مطلب آپ نے گوشت کے ریٹ میں آپ نے اس کو بیچنا ہے۔ آپ اس کی مارکیٹ خود بھی بنا سکتے ہیں، یا جس فارمر سے آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے ریبٹس لیتے ہیں، تو آپ ان سے مطلب کافی سارے ہیں ہمارے سمیت کہ وہ بائی بیک ریبٹ آپ سے واپس لیتے ہیں، ہم بھی واپس لیتے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ پہلے اپنے کاروبار کا آغاز کریں کہ اگر آپ کو مشکل نہ ہو۔ مگر پھر بھی میں اپنے جتنے میرے ساتھ منسلک لوگ ہیں میں ان کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ آپ خود سے اس کو مارکیٹ میں سیل کریں گوشت کی ریٹ پر۔ گوشت مطلب آپ اپنے آس پاس جو ہوٹل ریسٹورنٹ وغیرہ ہے
آپ وہاں پر بات کر سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ آپ ان کے لیے بھی اب مال پورا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس ایک ہوٹل ریسٹورنٹ والا بھی ٹچ ہو گیا تو آپ ان کے لیے بھی پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اتنی ریکوائرمنٹ پر وہاں پر ہوتی ہے۔ اگر ایک دو ریبٹ بھی وہ ڈیلی سیل کرنا چاہے کرے تو پھر بھی آپ اس کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں ریٹ کے حوالے سے اگر اس کی بات کریں تو میں ریٹ پر بھی سیلنگ کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، بس جسٹ آپ کو آئیڈیا دے دوں کہ 500 سے لے کر 700 800 ایون کے 1000 تک بھی پر کے جی اس کا زندہ پر کے جی اس کا گوشت جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بلک میں دے رہے ہیں یا اس طرح کچھ پیسز دے رہے ہیں، تو یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، آپ اس کو فریز کر کے بھی آپ سیل کر سکتے ہیں کسی شاپنگ مال والے کے ساتھ، بڑے شاپنگ مال جہاں پر فروزن شیپ میں گوشت بکتا ہو، چکن لوگ سیل کرتے ہیں یا باقی گوشت جو ہے وہ فروزن شیپ میں سیل ہو رہا ہے، تو آپ وہاں پر بھی بات کر سکتے ہیں اور آپ اس کو فریز کر کے وہاں پر بھی سیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی سیلنگ کے حوالے سے ہو گیا۔ اچھا، جگہ کے حوالے سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی جگہ چاہیے، تو دوستو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ریبٹس لے رہے ہیں۔ ویسے تو کیجز میں اگر آپ فارمنگ کرتے ہیں تو 2x2 کے ایک کیج میں آپ ایک ریبٹ کو رکھ سکتے ہیں، 2x2 فیٹ، ٹھیک ہے، 2x2 فیٹ کی جگہ میں آپ ایک ریبٹ کو رکھ سکتے ہیں۔ 5 فٹ اور بائی 4 فٹ میں آپ 2 ریبٹ رکھ سکتے ہیں۔ وہ پھر ڈبل سٹوری ہو جائے، ٹرپل سٹوری ہو جائے تو پھر وہ 4-6 ریبٹ آپ وہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ریبٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کالونی سسٹم میں رکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی میری ویڈیوز کچھ ہیں اور کچھ انشاءاللہ آئے گی، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ کافی زیادہ فارمروں نے رابطہ کیا ہے کہ میں ان کے فارم کا وزٹ کروں اور ان کے فارم کو بھی ایکسپلور کیا جائے، تو انشاءاللہ یہی پلاننگ ہے میری کہ انشاءاللہ باقی فارموں کا بھی وزٹ کریں گے، جس سے آپ لوگوں کو ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، ایسے فارم ہوں گے جہاں پر مجھے زیادہ کچھ سیکھنے کے غرض سے جاؤں گا تاکہ میں وہاں سے کچھ سیکھ سکوں، چاہے اس کے پاس کم ریبٹ ہو یا زیادہ ریبٹ ہو۔ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا ہے، تو مجھے جہاں سے بھی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کیوں نہ ہو سیکھنے کو ملے تو میں ضرور سیکھوں گا انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا کہ آگے آپ لوگوں کو بھی سکھا سکوں اور آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو آپ میں سے باقی بھی جتنے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے فارم کا وزٹ کروں، تو آپ مجھ سے اپنے فارم کی ویڈیو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، اپنی جگہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں اگر کہیں پر جانا ہوا اور آپ بھی وہاں کے آس پاس ہوئے تو انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے پاس بھی وزٹ کر سکوں اور آپ کے فارم کو میں دکھا سکوں، تاکہ آپ کے کچھ اگر سیلنگ کے حوالے سے کچھ مسئلے ہیں تو وہ بھی سولو ہو۔ انشاءاللہ لوگ آپ لوگوں کو دیکھے پہچانے، آپ لوگوں سے پھر انشاءاللہ لوگ کانٹیکٹ کریں گے، اور اگر آپ کے کچھ سیلنگ کا ایشو ہو تو کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو سکے، تو یہ میرے لیے ایک خوشی کی بات ہوگی۔ تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔